بدر میں پوری طرح شکست کے بعد مکہ کے لوگوں نے 3000 کی فوج تیار کی مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کی ڈیفنس کے لیے صحابہ کی فوج تیار کی اور پھر وہی بدر والا سسٹم تھا۔ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، مگر اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ تر صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپر ڈیزرٹ پر لڑائی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ کے پاس آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج احد کے مقام پر رکی اور وہ مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے، اور اس فوج کو ابو جہل کے بعد کا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کی 3000 فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے 1000 صحابہ جب وہاں پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق، اس نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی فوج سے الگ ہو گئے۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 کو کلیئر آرڈر دیے تھے کہ اگر مسلمان جنگ جیت چکے تو تب بھی تم پہاڑ سے نہیں اترنا، اور تم دیکھو گے اگر مسلمان ہار گئے ہیں اور پرندے ان کے جسم کا گوشت کھا رہے ہو تو تب بھی تم وہاں سے نہیں ہلنا۔ کافروں کے بیچ میں سے ایک بندہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور چیلنج کیا، پھر اس کے بعد حضرت علی نے اس کو جا کر ختم کر دیا، اور پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ وہ لوگ آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے گئے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، آہستہ آہستہ صحابہ ان کو سب کو مارتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ اسی دوران پہاڑ پر کھڑے 50 آرچرز میں سے جیت کی خوشی میں مال اکٹھا کرنے کے چکر میں پہاڑ سے نیچے اتر گئے اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے، اور اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار لے کر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیے۔ اب جنگ پوری تبدیل ہو چکی تھی۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے بیچ میں پھنس گئے، اور اس کے بعد بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو حبشی نے شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ افواہ اسے پھیلی کیونکہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر بھی حملہ کر دیا تھا، اور اس ٹائم وہاں رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت تک شہید ہو گیا، مگر حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے انہیں بچا کر رکھا۔ 9 ڈیفینڈرز میں سے جب 7 شہید ہوئے تو صحابہ کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جس کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اور اتنے میں اس جنگ میں سے کسی طرح مسلمان ایک فوج باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر پہاڑ کے اوپر لے گئی، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئی۔ مکہ والے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی، اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے اور ہم یہاں سے واپس مکہ جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ جنگ انہوں نے اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک بھی چیز پوری نہیں ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سے لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ تاریخ میں ایسے بھی لوگ ہیں، ہاں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے اس سے سیکھی، جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا، اور آگے آنے والے دور میں بڑے بڑے سپر پاور کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد کبھی بھی مسلمانوں نے اپنے لیڈر کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ ابو سفیان کی فوج تو واپس چلی گئی، لیکن اس کے بعد ابو سفیان نے 10,000 کی فوج جمع کر دی۔
مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔